ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اور اسے ڈرانے میں ہی صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ وہ یقیناً تم ہی میں آئے گا، اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپ اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام و عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگو، اے اللہ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا، سنو میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتداءً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں۔ بس تم یاد رکھنا کہ بندہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، کانا ہوگا اور تمہارے رب کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا، اس کی آگ دراصل جنت ہوگی اور اس کا باغ دراصل جہنم ہوگا۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے گا وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اتنا انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال قبل بھی، تو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں اور سب مسلمانوں کو یہ سورہ کاف کی جو ابتدائی آیتیں ہیں 10 ان کو یاد کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے دیکھو گے تو اس کو دیکھ کر جب تم ان 10 آیتوں کو پڑھو گے، یا وہ تمہیں دوزخ میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا، تو جب ان آیتوں کو پڑھو گے تو وہ تم پر ایسی ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی کہ وہ اعرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے باپ کو زندہ کر دوں تو پھر تو مجھے رب مان لے گا۔ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اس سے کہیں گے بیٹے یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کو دیکھو، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ وہ بندہ کہے گا اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو خدا کا دشمن ہے، دجال ہے، میرا رب تو اللہ ہے۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجہ کا جنتی ہوگا۔ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔ آپ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔